रुखसाना इन दिनों नए मकान की तलाश में थी और ये मकान तारिक रोड पर ही लेना चाहती थी। असल में वो नॉर्थ कराची में रिहाइश पजीर थी, मगर अभी साल भर पहले उसके ससुर का इंतकाल हुआ था, तो उसके शौहर को अपने बाप के तरके से एक बड़ी रकम मिली थी। क्योंकि उसका शौहर तौसीफ अपने बाप का एक ही बेटा था, उसका कोई और भाई नहीं था, बस दो बहनें थीं जो शादीशुदा थीं। लिहाजा बाप के मरने के बाद तौसीफ ने गांव की ज़मीन और शहर का बड़ा सा मकान बेचकर दोनों बहनों को उनका हिस्सा देकर नॉर्थ कराची में मकान और तारिक रोड पर दुकान ख़रीद ली। दुकान में गारमेंट का काम शुरू कर दिया। अभी काम का चलना ही शुरू हुआ था कि बदकिस्मती से तौसीफ पर फालिज का एक अटैक हुआ और हज़ार इलाज के बावजूद उसका बायां हाथ मफलूज हो गया। अब तो तौसीफ के लिए गाड़ी चलाना नामुमकिन हो गया और वो नॉर्थ कराची से गाड़ी चलाकर अपनी दुकान तारिक रोड पर नहीं आ सकता था। अब तौसीफ को दुकान पर लाने की जिम्मेदारी रुखसाना के कंधों पर आन पड़ी थी। वो हर रोज़ सुबह 11 बजे तौसीफ को दुकान पर छोड़ती। दुकान का मुलाजिम तौसीफ को गाड़ी से उठाकर ले जाता और जाकर दुकान पर बिठा देता। दुकान का सारा काम मुलाजिम करते, तौसीफ तो सिर्फ कैश संभालता। फिर शाम 6 बजे रुखसाना आकर तौसीफ को घर ले आती, पर रुखसाना को नॉर्थ कराची से दिन में 2 बार आना जाना भारी पड़ता था। रुखसाना ने सोचा नॉर्थ कराची का मकान बेचकर कुछ रकम मिलाकर तारिक रोड के करीब ही कोई छोटा सा मकान ख़रीद लूं। इसीलिए वो एक हफ्ते से तारिक रोड पर स्टेट एजेंसियों के चक्कर काट रही थी। आज एक स्टेट ब्रोकर अख्तर उसे एक मकान दिखाने के लिए लाया था। ये बंगलानुमा एक छोटा सा मकान था जो झील पार्क के कुछ ही फासले पर था। फिर रुखसाना अख्तर के साथ मकान देखने के लिए आई तो मकान ठीक ठाक था, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे ये मकान बरसों से बंद पड़ा हो। सारे घर पर मकड़ी के जाले बुने हुए थे, वीरानी थी। ये मकान कोई भूत बंगला दिखाई देता था। अख्तर भाई ने बताया, ये मकान किसी अदरीस साहब का था जिनकी सारी फैमिली को किसी ने कत्ल कर दिया था। उनकी बहन ये मकान बेचना चाहती थी। ये मकान 7 सालों से बंद था। रुखसाना ने मकान को बगौर देखते हुए कहा, अख्तर भाई, आप तो ये 7 सालों से बंद बता रहे हैं, मगर मुझे तो लगता है ये मकान जैसे 700 सालों से बंद पड़ा हो। इस पर अख्तर भाई महज दांत निकाल कर रह गए। रुखसाना ने बादिल नखास्ता मकान ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि एक तो मकान तारिक रोड के बहुत करीब था, दूसरा कीमत भी बहुत मुनासिब थी। रुखसाना ने अख्तर भाई से मकान को ख़रीदने की हामी भर ली, लेकिन जब रुखसाना मकान देखकर लौटने लगी तो उस मकान के थोड़े से फासले पर बने एक और मकान की बालकनी से एक बुज़ुर्ग खातून ने उसे इशारे से मकान ना ख़रीदने का कहा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। रुखसाना ने यह देखकर अख्तर भाई से मज़ीद सोचने का वक्त मांग लिया। दूसरे दिन रुखसाना अख्तर को दुकान पर छोड़कर उस बुज़ुर्ग खातून से मिलने के लिए उनके घर जा पहुंची। बैल बजाने पर चौकीदार ने गेट खोला। जब रुखसाना ने आने का मुद्दा बयान किया तो वो चौकीदार अंदर चला गया। चंद लम्हे बाद एक चौकीदार उसे अपने हमरा लेकर अंदर आया और उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। ड्राइंग रूम नहायत ही खूबसूरती से कीमती साजो सामान से सजा हुआ था। कुछ देर बाद वही बुज़ुर्ग खातून अंदर दाखिल हुई। रुखसाना ने उन्हें सलाम किया। बुज़ुर्ग खातून ने मुस्कुराते हुए रुखसाना के सलाम का जवाब दिया और गोया हुई, बेटी, मैं यहाँ सालों से मुकीम हूँ। तुम ये मकान क्यों लेना चाहती हो?
جواب میں رخسانہ نے انہیں اپنی ساری کہانی سنا ڈالی۔ بیٹی، یہ مکان خریدنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنا۔ جب رخسانہ نے ان سے وجہ پوچھی، آخر کیوں؟ تو جواب میں اس بزرگ خاتون نے اس بند گھر کی یہ کہانی سنائی۔ بیٹی، اس گھر میں ادریس صاحب رہتے تھے، جو ایک پرائیویٹ ادارے میں اچھے عہدے پر تھے۔ ان کے 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی ہجرہ جو 11 سال کی تھی، پھر بیٹا خرم تھا جو 9 سال کا تھا، سب سے چھوٹی بیٹی سدرہ 6 سال کی تھی۔ تینوں بچے بہت ہی پیارے تھے اور ادریس صاحب کی بیگم شگفتہ بہت اچھی تھی، اکثر میرے گھر آتی تھیں۔ اب سے تقریباً 7 سال پہلے یہ لوگ پاکستان ٹور پر گئے تھے۔ اپنے قتل ہونے سے چند دن پہلے ہی شگفتہ مجھے یہ ساری بات سنا کر گئی تھی۔ پاکستان ٹور سے واپسی کے بعد 3 ماہ کے دوران اس سارے خاندان کو وقفے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ قاتل آج تک نہیں پکڑا گیا، اور ادریس صاحب کی بہنوں نے بڑی کوشش کی لیکن قاتل نہیں پکڑا گیا۔ اس سارے بد نصیب خاندان کو ایک کے بعد ایک کر کے ذبح کر دیا گیا، اور آخر میں اس قاتل نے اس معصوم شگفتہ کا بھی گلا کاٹ دیا۔ شگفتہ نے مجھے بتایا کہ ہم اسلام آباد، مری اور سوات سے ہوتے ہوئے درہ ہنجراب تک جا پہنچے۔ ہم سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ درہ ہنجراب سے واپس ہوتے ہوئے مغرب ہو گئی تھی۔ ہم چونکہ درہ ہنجراب میں رکے نہیں تھے، لہٰذا اس ویران اور خوفناک علاقے سے مجبوراً رات میں سفر کر رہے تھے۔ ادریس کار ڈرائیو کر رہے تھے، ٹھنڈک بہت زیادہ تھی۔ اچانک ایک جگہ گاڑی جھٹکا لے کر رک گئی، اور ادریس کے 1000 جتن کرنے کے بعد بھی گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ اور اب ادریس بہت پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ دور دور تک سناٹے اور اندھیرے کا راج تھا۔ بس کبھی کبھی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کوئی ٹرک زن سے گزر جاتا۔ پھر رات زیادہ ہو جانے کے بعد گاڑیوں اور ٹرالرز کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ ہم سب کار سے باہر آئے۔ باہر شدید سردی تھی، اور ادریس نے خرم کے ساتھ کار کو دھکا لگا کر سڑک سے نیچے اتار دیا، اور جنگل میں درختوں کے جھنڈ میں گاڑی کھڑی کر دی۔ اور پھر ادریس نے ہم سے کہا، آج رات ہم کو یہاں گزارنی ہوگی، مکینک تو صبح ہی آئے گا، یہ ویران جنگل ہے۔ موبائل فون پر سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے گاڑی کو اس لیے درختوں میں چھپا دیا ہے تاکہ جنگلی جانوروں اور انسان نما جانوروں سے ہم سب محفوظ رہیں۔ اب سب آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو اور سو جاؤ۔ ہم کل صبح ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ہم سب نے آیت الکرسی پڑھی اور اپنے اوپر دم کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ ہمیں بھی کچھ دیر بعد نیند آ ہی گئی۔ ابھی ہمیں سوئے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ سدرہ کے پاپا پاپا پکارنے پر ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ سدرہ کو واش روم کی حاجت ہوئی ہے۔ سدرہ کے اصرار کرنے پر ادریس اسے لے کر گاڑی سے نکلے اور تھوڑا آگے لے گئے۔ کچھ دیر بعد سدرہ اور ادریس واپس آ گئے۔ مجھے سدرہ کی حالت کچھ عجیب سی لگی، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ پھر چند لمحے بعد ہم پھر سونے کی کوشش کرنے لگے، مگر سدرہ نہیں سوئی۔ وہ کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی خاموش ہو جاتی۔ پھر سدرہ نے بھوک لگی ہے کا شور مچانا شروع کر دیا۔ ادریس نے گاڑی میں رکھے بسکٹ کے کئی ڈبے، رات کے بچے ہوئے نان، چھولے آلو کے چپس اسے کھانے کو دیے، مگر وہ سدرہ کا پیٹ نہیں بھرا۔ وہ شور کرتی رہی۔ مجھے سدرہ کی حالت سے خوف آنے لگا تھا
اور ادریس نے بھی اسے ڈانٹا تو وہ عجیب انداز سے رونے لگی۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ مجھے گھورنے لگی۔ اس کا گھورنے کا انداز بڑا ہی خوفناک تھا، مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ خود ادریس بھی اب پریشان ہو رہے تھے اور بچے بھی ڈر رہے تھے۔ جب میں نے کئی بار آیت الکرسی پڑھ کر سدرا پر دم کیا تو وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ ہم نے سکون کا سانس لیا اور پھر سونے کی کوشش میں لگ گئے، اور آخر کار ہم کو نیند آ ہی گئی۔ بہت دور سے آتی ہوئی اذان کی آواز سے ہماری آنکھ کھلی۔ اذان کی آواز سنتے ہی سدرا نے ایک جھٹکا لیا اور سو گئی، اور ادریس نے باہر نکل کر دریا کے پانی سے وضو کیا اور وہیں سڑک کے کنارے پر جائے نماز بچھا کر نماز فجر ادا کی۔ جب اجالا پھیل گیا تو ادریس نے سڑک پر جانے والے ٹرالے سے لفٹ مانگی اور 2 گھنٹے کے بعد مکینک کو لے کر واپس لوٹے۔ ہمارا بھوک سے برا حال تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ رات سدرا سب کچھ کھا گئی تھی اور اب مزے سے سو رہی تھی۔ خیر مکینک ادریس اور خرم نے دھکے لگا کر گاڑی کو سڑک پر کیا، اور شکر ہے مکینک نے ذرا سی دیر کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ ہم پھر وہاں سے چل پڑے۔ کچھ آگے جانے کے بعد ایک ہوٹل نظر آیا۔ ہم نے وہاں ناشتہ کیا اور ہم سب تھکے ہوئے تھے، مگر اب سدرا کی حالت کی وجہ سے ادریس جلد از جلد کراچی پہنچنا چاہتے تھے۔ ہم نے سدرا کو اٹھانا چاہا تاکہ وہ ناشتہ کر لے، مگر وہ نہ اٹھی، اور ادریس نے سدرا کے کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں خرید لی تھیں۔ رات ہونے پر ہم نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ سدرا نے اس رات بھی بڑا تنگ کیا۔ اتنا سارا کھانا کھانے کے باوجود اس کی بھوک نہیں مٹ رہی تھی۔ ہم سب حیران اور پریشان تھے، اور ادریس نے کہا، رخسانہ کراچی پہنچ کر اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ پھر بالآخر 3 دن بعد ہم بڑی پریشانی سے کراچی واپس آ ہی گئے۔ کراچی پہنچ کر ہم نے رات کا کھانا کھایا اور سو گئے۔ سدرا بھی پرسکون تھی۔ صبح ہم بڑی تاخیر سے بیدار ہوئے۔ ناشتے کے بعد ادریس آفس چلے گئے۔ تینوں بچے تھکے ہوئے تھے، وہ پھر سے سو گئے۔ دوپہر ہوئی تو میں بھی جا کر سو گئی۔ شام کو ادریس آفس سے جلدی آئے اور سدرا کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں سدرا نارمل لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے کئی ٹیسٹ کیے اور اسے نارمل قرار دے دیا اور طاقت کی گولیاں لکھ دیں۔ رات کو کھانے کے بعد سدرا کی بڑی بہن خضرا سے کسی بات پر لڑائی ہوئی۔ سدرا نے بڑے خوفناک انداز سے اسے دھمکی دی کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ رات ہوتے ہی پھر سدرا عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی، اور ادریس تھکاوٹ کے باعث سونے کے لیے چلے گئے۔ میں بھی رات کے برتن دھونے کے بعد بیڈ روم میں آ گئی۔ تینوں بچے بھی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ رات کا یہ کوئی 3 بجے کا وقت ہوگا کہ کسی نے ہمارے بیڈ روم کا دروازہ بری طرح پیٹنا شروع کر دیا، اور ادریس گھبرا کر اٹھے اور دروازہ کھولا تو باہر چوکیدار رحمان بابا کھڑا تھا۔ صاحب، ہم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا تھا تو ہم کو چھت پر سایہ نظر آیا۔ ہم سمجھا کہ چور گھس آیا ہے، پر جب غور سے دیکھا تو خضرا بی بی اور سدرا بی بی دکھائی دیا۔ ہم نے ان کو بڑا آواز دیا، لیکن وہ دونوں نے کچھ نہ سنا۔ وہ دونوں چھت پر لڑ رہا ہے، جلدی کرو صاحب۔ اور ادریس اور میں دونوں چھت پر بھاگ کر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے ہوش اڑ گئے۔ چھت سے خون بہتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ خون دیکھ کر ہم تیزی سے چھت پر گئے اور وہاں کسی نے خضرا کو ذبح کر دیا تھا۔ خضرا کا سر ایک طرف پڑا تھا اور بدن دوسری طرف تھا۔ ساری چھت پر خون ہی خون تھا۔ یہ دیکھ کر میں اور ادریس چیخنے لگے۔ ہماری چیخیں سن کر سارا محلہ جمع ہو گیا۔ خرم بھی نیچے سے اوپر آیا اور خضرا کی لاش کو دیکھ کر بری طرح رونے لگا۔ تھوڑی دیر میں محلے کے لوگ چھت پر آ گئے اور کسی نے پولیس کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ پھر پولیس بھی آ گئی، لیکن حیرت کی تو بات یہ ہے کہ سدرا
اپنے کمرے میں سوتی رہی۔ پولیس نے سب کے بیانات لیے۔ پارٹی انچارج بلا وجہ رحمان بابا پر شک کر رہا تھا اور انہیں اپنے ساتھ پولیس تھانے لے جانا چاہتا تھا، مگر ادریس نے پولیس والوں کو سختی سے منع کر دیا۔ دوسرے دن ہجرہ کی تدفین کر دی گئی۔ ہجرہ کے بعد جیسے ہمارا گھر سونا سا ہو گیا تھا، مگر زندگی تو گزرنی تھی، 100 دن گزرتے رہے۔ ادریس نے رحمان بابا کی اس بات پر یقین نہیں کیا کہ چھت پر ہجرہ اور سدرہ کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن مجھے سدرہ کی حرکات خاص طور پر رات میں عجیب سی لگتی تھیں۔ میرے کہنے پر ادریس نے کئی عامل گھر بلائے اور سدرہ کو دکھایا، لیکن کوئی بھی بابا سدرہ کا روحانی علاج کرنے کے لیے رضا مند نہ ہوا۔ ایک بابا تو یہ کہہ کر رفو چکر ہو گیا کہ اس پر کسی بہت بھاری گندی بدروح کا سایہ ہے جو اس کے جسم میں گھس گئی ہے اور اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ادریس بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ ہجرہ کے قتل کو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ ایک دن خرم اسکول سے آیا، کھانا تیار نہیں ہوا تھا۔ خرم نے سدرہ کے کمرے میں رکھی ہوئی کھانے کی چیزوں پر ہاتھ صاف کر دیا۔ اس پر خرم اور سدرہ کی لڑائی ہو گئی۔ سدرہ نے خرم سے بدتمیزی کی۔ رحمان بابا کسی کام سے اوپر آئے ہوئے تھے۔ سدرہ نے خرم کو گالی بک دی، جس پر رحمان بابا نے سدرہ کو ایک تھپڑ مار دیا، اور پھر اسی رات کو کسی نے رحمان بابا کو ان کے کمرے میں اور خرم کو لان میں ذبح کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی، اور ادریس کا تو ذہنی توازن ہی بگڑ گیا۔ اب کی بار پولیس آئی اور کئی دن متواتر ہم سے مختلف سوالات کر کے ہمیں پریشان کرتی رہی، مگر قاتل کون تھا اس کا جواب حاصل نہ کر سکی، اور ادریس ذہنی طور پر اپسیٹ ہو چکے تھے۔ ان کی جاب ختم ہو گئی تھی۔ جمع کی ہوئی رقم ادریس کے علاج پر لگ گئی تھی۔ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ رشتہ داروں نے کچھ عرصے مدد کی، پھر ہمارے گھر کا راستہ بھول گئے اور محلے والے ہی کھانا پہنچاتے رہے۔ پھر وہ بڑی بھی کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوئیں اور پھر کہنے لگیں، میں نے بھی کئی دفعہ شگفتہ کے گھر کھانا پہنچایا۔ اس کے چند دن بعد شگفتہ کی بڑی بہن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شگفتہ ان کے پاس رات دیر تک رکی رہی، لیکن وہ رات کو ادریس کی وجہ سے رک نہیں سکتی تھی، لہٰذا وہ رات 1 بجے رکشے سے گھر واپس آ گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ جب صبح وہ گھر سے جا رہی تھی تو ادریس نے کسی بات پر غصے میں سدرہ کو مارا تھا، لہٰذا وہ مین گیٹ کھول کر اپنے کمرے میں آنے لگی۔ اس نے سدرہ کے کمرے میں جھانکا، سدرہ وہاں نہیں تھی۔ پرندوں کے سڑے ہوئے اجسام کمرے میں جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے، جس سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ سدرہ نے اپنے کمرے کے تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے سے اپنے کمرے میں جھانکا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ سدرہ کمرے کی چھت پر چل رہی تھی، پھر وہ چھپ سے کمرے میں ادریس کے اوپر کود پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چمکتا ہوا چاقو تھا۔ اس نے ادریس کو عجیب سی بھاری آواز میں موٹی موٹی گالیاں دینا شروع کر دیں، پھر ایک ہاتھ سے ادریس کو اوپر اٹھایا اور اٹھا کر بیڈ کے نیچے فرش پر پھینک دیا۔ سدرہ کا چہرہ بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ پھر اس نے ادریس کا گلا پکڑا۔ ادریس بالکل بے حس و بے حرکت پڑے تھے۔ سدرہ نے ایک ہاتھ سے ادریس کا گلا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے گلے پر چاقو چلا دیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ میں نے خود کو بے مشکل سنبھالا۔ سدرہ دونوں ہاتھوں سے ادریس کو مار رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں ادریس کی روح پرواز کر گئی۔ میں فوراً چیختی ہوئی نیچے بھاگی اور مین گیٹ کھول کر دیوانہ وار چیخنے لگی۔ محلے والے جمع ہو گئے اور کچھ دیر بعد پولیس آ گئی۔ میں نے پولیس کو سب بتا دیا کہ ادریس کو سدرہ نے قتل کیا ہے، لیکن کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔
सिदरा बाप की लाश से लपट कर ज़ारो कितार रो रही थी। सब यही कह रहे थे, इतनी सी ये मासूम बच्ची भला कब किसी को कत्ल कर सकती है। मैं पुलिस वालों को सिदरा के कमरे में ले गई और ये देखकर हैरान रह गई कि कमरा बिल्कुल साफ था। ना वहाँ चूहों और बिल्लियों के आध खाए जिस्मों के टुकड़े थे और ना ही परिंदों छिपकलियों के बड़े बड़े सर पड़े हुए थे। अब तो पुलिस वाले मुझे ही कातिल समझ रहे थे। वो मुझे गिरफ्तार करके ले गए और मुझे कई दिन थाने में रहना पड़ा, मगर उन्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मेरे दिल में सिदरा के खिलाफ शदीद नफ़रत पैदा हो चुकी थी और अब मैं उसे जान से मार देना चाहती थी। उसने मेरा इतना प्यारा घर उजाड़ के रख दिया। अभी इन सारे वाक़यात को 3 माह भी नहीं गुजरे थे कि एक दिन शगुफ्ता ने सिदरा को बहुत मारा और फिर उसी रात किसी ने शगुफ्ता को भी कमरे के लॉन में ज़िबा कर दिया। शगुफ्ता के कत्ल के बाद सिदरा भी अचानक ही गायब हो गई थी। पुलिस ने शगुफ्ता का घर सील कर दिया था। पुलिस ने बहुत कोशिश की, मोहल्ले वालों से भी तफ्तीश की, मगर कोई कातिल नहीं मिला। उस वक्त के टीवी चैनलों और अखबारात में कई रोज़ तक इस सारे किस्से की कहानियाँ आती रहीं। ये कहकर वो बड़ी भी उठी और मुझसे कहा, अरे मेरे पास उस वक्त का अखबार महफूज है, मैं अभी लाती हूँ। ज़रा देर बाद बड़ी बी ने अखबार लाकर मेरे हाथ में थमा दिया। मैं अखबार को खोलकर देखने लगी। इतने में बड़ी बी का मुलाजम चाय रख कर चला गया और मैं चाय पीने के साथ अखबार को देख रही थी। शगुफ्ता का ख़ानदान बड़ा ही प्यारा था, जिसे किसी जालिम कातिल ने मार दिया था। मैं ये अखबार तौसीफ़ को दिखाना चाहती थी। मैंने बड़ी बी से वो अखबार मांगा और इजाज़त चाही। बड़ी बी ने मुझे अखबार देते हुए कहा, मैं तुमको ख़बरदार करती हूँ, ये मकान हरगिज़ ना ख़रीदना। इस मकान से रातों को चीखने की आवाज़ें आती हैं और रात में किसी खौफनाक साया मकान की छत पर नज़र आता है। अमावस की रातों में दर्जनों कुत्ते आते हैं और सारी रात मकान की तरफ मुंह करके भौंकते रहते हैं। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और बड़ी बी से इजाज़त लेकर बाहर आ गई। घर वापस जाते हुए मैं बार बार अखबार में छपी सिदरा की तस्वीर को देख रही थी और यही सोचती रही, या अल्लाह, इतनी सी ये मासूम बच्ची कैसे इतने लोगों को कत्ल कर सकती है। मेरे दिल ने कहा, नहीं, अदरीस साहब के ख़ानदान को किसी ने दुश्मनी के बायस कत्ल कर दिया होगा और इन बड़ी बी ने कहानी बनाकर सिदरा को कातिल बना दिया। वो बड़ी बी मुझे कुछ खपती सी लगी। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती थी। शायद वो खपती बुढ़िया मुझे डराना चाहती थी। मैंने वो मकान ख़रीदने का पक्का इरादा कर लिया था। लेकिन मैंने घर आकर तौसीफ़ को कुछ नहीं बताया और ना ही वो अखबार दिखाया। दूसरे दिन तौसीफ़ और मैंने स्टेट डीलर को पेमेंट की और मकान ख़रीद लिया। मकान ख़रीदने के बाद मैंने मकान की सफाई और रंग रोगन के लिए एक ठेकेदार को ठेका दे दिया। फिर ठेकेदार के कहने पर मैंने एक ज़रगुल नामी पठान को चौकीदार रख लिया। जब 2 दिन बाद मैं मकान देखने गई तो वो पठान चौकीदार ज़रगुल मेरे पास आया और हाथ जोड़कर बोला, बेगम साहब, हम इधर नौकरी नहीं कर सकता। यहाँ रात को कोई भूत आकर मुझे डराता है और चीखों की आवाज़ें भी आती हैं। ये सुनकर मैं डर सी गई। मैंने ज़रगुल से कहा, तुम 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो तुम चले जाना। मगर वो मेरी बात सुने बगैर वहाँ से भाग गया। मैंने ज़रगुल की बात को अहमियत ना दी और घर का मुआयना करके लौट आई। अब मैं जल्दी जल्द इस मकान में शिफ्ट होना चाहती थी। जब दूसरे दिन मैं दोबारा अपने मकान पर गई तो गली में शोर मचा हुआ था। मालूम हुआ रात को उस बड़ी बी को सोते में किसी ने ज़िबा कर दिया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी।
پھر میں ان بڑی بی کے گھر تعزیت کے لیے چلی گئی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو امریکہ میں رہتی تھی اور وہ ان کے قتل پر پہنچ نہیں پائی تھی۔ میں نے گھر کے ملازموں سے افسوس کیا اور قتل کا پوچھا تو کسی نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وہ سب رات میں سو رہے تھے، انہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ بڑی بی کے یوں قتل ہو جانے سے سارے محلے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اب میں نے فوراً گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر صاف ستھرا ہو چکا تھا اور رنگ و روغن بھی ختم ہو چکا تھا۔ جب میں اس گھر میں شفٹ ہوئی تو ان جن بھوتوں پر یقین نہ رکھنے کے باوجود خوف زدہ سی رہتی تھی۔ پہلی رات ہم کھانا کھا کر سو گئے۔ رات بڑی پرسکون گزری تھی۔ صبح ناشتہ بناتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، اللہ جانے لوگوں نے اتنے اچھے مکان کو بھوت بنگلہ کیوں سمجھ رکھا ہے۔ دن بھر میں سامان کو سیٹ کرنے میں لگی رہی۔ توصیف دکان پر تھے۔ رات کا کھانا ہم نے طارق روڈ کے ایک ریسٹوران میں کھایا۔ گھر آئے تو تھکاوٹ کے باعث ہم جلدی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا۔ مجھے کچن میں برتن گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے سے نکل کر کچن میں گئی تو وہاں سارے برتن، آٹا، چاول، چینی زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں زور سے بولی، کون ہے مردود؟ پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا سدرا چھت سے اتر کر سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی اور وہ اڑتے ہوئے آ رہی تھی۔ یقین جانے وہ اڑتی ہوئی میری جانب آ رہی تھی۔ خوف کے مارے میرے قدم جیسے جم گئے تھے۔ میں بھاگنا چاہتی تھی مگر بھاگ نہیں سکتی تھی۔ پھر اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو میں سرونٹ کوارٹر میں پڑی ہوئی تھی۔ اٹھ کر میں اپنے کمرے میں آئی تو توصیف پریشان سے لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے توصیف کے قریب آ کر انہیں سہارا دے کر بٹھایا اور بس اتنا کہا، توصیف، ہم ایک لمحے بھی اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ وہ گھر آج بھی میری ملکیت ہے۔ ظاہر ہے کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات تو مجھے بہت عرصے بعد پتہ چلی کہ اختر بھائی جنہوں نے مجھے وہ گھر دلایا تھا ان کو بھی ذبح کر دیا گیا۔